والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى وأهل بيته وأهل سنتي أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے تاجدار صاحب کمال جلال دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام عرض کرن تو بعد پیش کرن تو بعد شامی محترم قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں گھروں میں باپردہ رہنے والی ماں بہنوں، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، بہت ہی بڑا برکتاں رحمتاں والا دن ہے، اور جماعتی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس جماعتی الثانی دے وچ 22 تاریخ نوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، یار سفر بھی ہے۔ حضرت امام سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی 22 تاریخ نوں وصال پا کے اللہ رب العزت نے جنہوں صحابی فرمایا،
ایک نو میں آکھیا کہ صحابی رسول ایک نو اللہ نے فرمایا یقول لصاحبہ میرے نبی دا صحابی صدیق اکبر سبحان اللہ. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے انہیں قرآن کا انکار کیتا. جنہیں قرآن کا انکار کیتا انہیں اللہ رب العزت دے محبوب دا بھی انکار کیتا رب دا انہیں انکار کیتا. حضرات محترم اج دا عنوان اج دا موضوع حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی امامت. مسجد اقصی دے وچ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو مصلی دے اوتے کھڑا کیتا کہ تسی نبیاں اور رسولاں دی امامت فرماؤ. ساری کائنات منتی ہے کہ باقی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تمام انبیاء رسولاں دی امامت فرمائی. کوئی انکار نہیں، کوئی اعتراض نہیں کسی نو. جبرائیل امین نے اللہ دے نبی نو کھڑا کیتا کہ مصلی دے اوتے کھڑو کے تمام نبیاں دی امامت فرماؤ. میرے نبی نے کھڑا سیدنا ابو بکر صدیق نو کیتا کہ میرے صحابہ دی امامت فرماؤ. سبحان اللہ. تے کچھ لوگاں نو اعتراض آیا کہ دیکھو ابو بکر صدیق نو نہیں کھلونا چاہیے سی. اللہ کے نبی نے فیصلہ کیتا کہ اگر محبوب نبی دی موجودگی دے وچ مصلی نبوت دے اگر کھلون دا حق رکھدا ہے تے پھر صدیق اکبر رکھدا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ فرمایا والذی جاء بالصدق. اللہ نے فرمایا میں سچا نبی رسول بھیجا وصدق به. فرمایا تصدیق کرن والا صدیق میں بھیجا. کوئی تصدیق نبی دی کرے نہ کرے میں صدیق اکبر نو بھیجیا ہی تاں ہے کہ جا کے محبوب دی نبوت دی تصدیق کر. سبحان اللہ. اللہ نے نبی علیہ السلام دا خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے بھیجی محبوب واسطے. اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا اور میرے محبوب دے نال رکھیا. اگر میرے نبی نے سفر کیتا تے ابو بکر صدیق نال نے. میرے نبی علیہ السلام نے تجارت کی تھی کہ ابو بکر صدیق نال نے. میرے نبی نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ابو بکر صدیق نال نے. میرے نبی نے قرآن سکھایا نماز سکھائی تے ابو بکر صدیق نال نے. رب نے فرمایا صدیق سب کچھ محبوب کو سکھ لا. نبی کے بعد مصلی دا وارث صدیق اکبر بنے. تاں واسطے اللہ نے ہر وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نام دوریا کہ جاؤ محبوب واسطے تو نے بھیجا. ایک مخصوص ہوتی ہے چیز. اللہ نے مخصوص فرمایا کہ صدیق تو نبی واسطے بھیجا. تے صدیق اکبر بھی سب کچھ فرماندے نے کہ میرے واسطے پوری کائنات کچھ نہیں صرف کچھ ہے تے آمنہ کا راہ پیار محبت غلامی اور سب کچھ قربان کرن واسطے صدیق اکبر تیار تھا. میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جنہاں کو اسلام نو صدیق اکبر دے پیسے نے اسلام نو فائدہ پہنچایا اتنا کسی دے پیسہ مال نے اسلام نو فائدہ نہیں پہنچایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم ہستی نے کہ ہر وقت محبوب علیہ السلام کی محبت دے وچ ڈوبے رہتے سن. فرماتے سن میرے دل خواہشاں نے
مال صدیق دا ہو گئے، خرچ کرنے والا محبوب ہو گئے۔ صدیق اکبر فرمانے نے دوسری خواہش میری یہ ہے زندگی تھی کہ اکھ صدیق دی ہو گئے، چہرہ مصطفیٰ دا ہو گئے۔ فرماتے ہیں تیسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو گئے، گھر والی محبوب دی ہو گئے۔ اللہ نے تینیں خواہشاں پورا فرمایا، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرما سے حضرات محترم، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول میں غلام نہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام قبیلہ بنی عوف دے وچ گئے نے، کسی ضرورت واسطے کام واسطے گئے نے۔ ظہر دی نماز کا وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے واسطے اذان پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نماز کا وقت ہو گیا تے مسجد نبوی دے وچ نہیں سن، کیونکہ کسی قبیلے دے وچ گئے سن ضرورت واسطے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے سارے صحابہ موجود نے، نماز کا وقت، نمازی سن صحابی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے، جن وچ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے نے، موجود ہیں، مراد رسول بھی موجود ہے، خاندان نبوت بھی موجود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی مقصد واسطے ضرورت واسطے باہر گئے ہوئے ہیں، لہذا نماز کا ٹائم ہو گیا، تسی بڑھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے نماز پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھان لگے، حضرت بلال کو بھی پتہ سی اگر محبوب علیہ السلام دا مصلی دا وارث بن سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق بن سکتا ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن حضرت بلال نے فیصلہ ہے، یعنی کہ صحابہ دا، مومن دا، مسلمانہ دا فیصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام دے غیر موجودگی دے وچ مصلی تے کھلو سکتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق ہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھان واسطے پیشی دی نماز ظہر دی نماز میں پڑھانے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جتو تکر آ گئے ہیں، جب اللہ کے نبی پچھلی صف کو روائے تھے، صحابہ نے اپنے کھبے ہتھیلی دے کے سجے ہتھیلی دی اس طرح کیتا تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب آ گئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی اگلی صف کو روائے تھے، پھر اگلی صف والے نے اس طرح ہاتھ بنے اور اس کھبی ہتھیلی دے کے سجے یہ اپنا اس طرح کیتا تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی اگلی صف میں جائے، حتیٰ کہ سارے اگلی صف کے وچ آ کے حضور کھلو گئے۔ اللہ کے نبی نے نماز نہیں تھی، ابو بکر صدیق اکیلے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے سن تے پھر انہاں دے نال والے بندے کا بھی انہاں نوں خیال نہیں ہوندا سی، ڈائریکٹ اللہ دے نال تارا مارے سی، صحابی رسول نے تواڈی ساڈی نماز تے نہیں، یہ صدیق دی نماز۔ صحابہ نے سارے نے اس طرح اشارہ کیتا تے صدیق اکبر نے پھر بھی نہ پتہ چلیا، پھر زوردار سارے صحابہ نے اس طرح ہتھیلی ماری ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ محبوب آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹن لگے تے محبوب نے اشارہ فرمایا کہ صدیق تسی نماز پڑھو، لیکن صدیق اکبر پھر بھی پچھلی صف وچ آ گئے تے اللہ دے نبی اگلی صف تے مصلی تے کھلو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب امامت فرمانا شروع کر دیتا، نماز مکمل ہو گئی، سلام دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے بعد دے وچ ایک مسئلہ ذہن میں جمتا ہے کہ صدیق اکبر نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی سی، کیونکہ نماز نہیں چلی، محبوب بعد جائے۔ پھر اللہ کے نبی مصلی تے کھلو گئے، سورۃ فاتحہ صدیق نے پڑھ لی سی۔
اللہ دے نبی نو غیب دا علم سی کہ صدیق نے کیڑی ضرورت پڑی ہے تے کیڑی شروع کی تھی، کیونکہ ظہر دی نماز عام بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کی پڑھتا پیا، فاتحہ پڑھنا لیا کیا سورت پڑھنا لیا کی کیا پڑھتا ہے، کیونکہ خاموشی دے نال پڑھنا ہے۔ اللہ دے نبی نو پتہ سی یا جو نبی میرے رب نے فرمایا اے غیب دے خبراں دین والے محبوب نبی او ہوندا ہے جڑا غیب دے خبراں دے تے غیب دے خبراں رکھے اللہ دی عطا دے نال۔ اللہ دے نبی نے ایک سوال پیدا ہو گیا، سوال ہویا کہ اللہ دے نبی ایک تے غیب دا علم جانتے ہیں، دوسرا اللہ دے نبی علیہ السلام نے امامت کروائی، صحابہ دی خوش نصیبی کہ محبوب دے پیچھے پھر ایک باری نماز پڑھن دی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھا تے اللہ کے نبی کسی ضرورت واسطے کام واسطے باہر چلے گئے، پھر نماز جب وقت ہویا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی، پھر نماز واسطے حضرت ابو بکر صدیق مسجد سے آئے۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی تے ہوتے نماز پڑھی، نماز مکمل ہو گئی تے میرے نبی بھی پھر آ گئے، نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لی ہے، جماعت ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا کتنی امامت کروائی ہے؟ حضرت بلال نے عرض کی تھی سونیا ابو بکر صدیق نے امامت کروائی ہے۔ میرے نبی فرمایا ٹھیک، میرے نبی فرمایا ٹھیک ہے، ہاں سنو جس قوم دے وچ ابو بکر صدیق موجود ہوئے کسے نو حق نہیں کہ امامت دے اوتے کھلو، مصلی رسول دے اوتے کوئی بھی نہیں کھلو سکتا، کسے نو جائز نہیں کہ ابو بکر صدیق اس قوم دے وچ موجود ہوئے تے نبی دے مصلی تے کوئی کھلو، اگر کھلون دا حق رکھدا ہے حقدار ہے تے ابو بکر صدیق ہے۔ حضرات محترم ربیع الاول دے 8 تاریخ سے جمعرات دا دن سے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھا کے گھر دے اندر اپنے حجرے مبارک دے اندر تشریف لے کے آئے۔ ربیع الاول دی 8 تاریخ مغرب کی نماز پڑھا کے آئے، جمعرات کا دن حضور علیہ السلام کے سر مبارک دے وچ شدید درد محسوس ہوا، جسم مبارک تے بخار دی شکایت محسوس ہوئی۔ جدو این دنیا دے زہری پردہ فرمان کا ویلا آیا، وقت آیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جمعرات کا دن مغرب کی نماز پڑھا کے جدو آئے شدید سر دے وچ درد محسوس ہویا، حتیٰ کہ نماز عشاء کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سر مبارک دے وچ شدید درد اور بخار دے آثرات نے حضور نے فرمایا صحابہ عام بندے ایک بندے جنہ بخار ہوتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندیاں جنہ بخار چاہتا ہے، کیونکہ میں جو عام انسانہ کو افضل اللہ دے امتحان بھی افضل دے ہوتے ہیں۔ جنہیں حضور نے فرمایا باقی انبیاء علیہ السلام دے ہوتے قوموں نے ظلم تشدد کیتا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے سارے نبیاں تو بڑھ کے ظلم ہوئے نے، تشدد ہوئے اسلام واسطے، کیونکہ میں سارے نبیاں تو بھی افضل ہاں تے اللہ کا امتحان بھی سارے زیادہ میرے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے شدید بخار کی شکایت ہے، سر دے وچ درد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بے ہوش دی غشی تعلیم آئی، بے ہوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ نماز ہو گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انتظار پہ کرتے ہیں نماز کا وقت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے وضو کرا دیا، پھر اچانک غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اتنا شدید بخار اور سر دے وچ درد۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر بعد
ہوش آیا، حضور نے فرمایا عائشہ نماز ہو گئی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ انتظار پہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پھر وضو فرمان لگے تھے، پھر بچی کالی ہوئی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ہو گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے انتظار پہ کرتے ہیں صحابہ کہ نماز عشاء کا وقت ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آنکھوں کے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آنکھوں لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی بدعت ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون، سونیا میرا باپ نرم دل بڑا ہے، رحم دل بڑا ہے، نرم مزاج میں، اللہ دے نبی دا مصلی خالی دیکھ کے برداشت نہیں ہونا، سونیا السلام نے جو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت واسطے مسلے جو تے کھڑے جدو مسلے جو تے کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا صحابہ نے معلوم ہو گیا ایک سے مسجد نبوی کی روشنی پھیل گئی کیونکہ محبوب کا چہرہ سے نہ خوشبو پھیلی ہے پتہ چلا کہ محبوب آ گئے حضور نے فرمایا عباس فرمایا علی میں نے سہارا دو آسرا دو ایک قدر مبارک دینا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دے چاچا پاک نے
ایک سائڈ تے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نے فرمایا میں مسجد لے جاؤ میں نماز پڑھ لاؤں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال میں حضرت پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے نال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخار ہے شر شدید درد بیماری کی حالت نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر تے کول گئے مصلی کے قریب گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ایک قدم ہٹن لگے. حضور نے فرمایا صدیق نہ ہٹو مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائی رکھو. ایک سائڈ تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائڈ تے پاک علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق نماز پڑھائی رکھو پیچھے نہ ہٹو. ایک تے گواہ بنایا چچا عباس تسی گواہ بن جاؤ پاک علی تسی گواہ بن جاؤ کہ نبی نے مصلی تے صدیق نو خود کھڑا کیتا. لوگ کہتے ہیں دیکھو حق تے پاک علی دا ہی تے ابو بکر صدیق کھڑو گے واجیا علی بھی گواہ ہے علی کا چچا حضرت عباس بھی گواہ ہے کہ صدیق نو محبوب کو خود پہ فرماتے ہیں صدیق اتھے ہی کھڑو کے نماز پڑھائی رکھو اتھے ہی کھڑو کے نماز پڑھائی رکھو. لیکن حضرت عباس دا فیصلہ ہے وہ بھی ہم گواہ نے پاک علی بھی گواہ نے انہوں کا فیصلہ یہ ہے کہ صدیق مصلی تے کھڑو. خدا کے رسول کا بھی فیصلہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑو گے. تے اج دا کوئی بندہ بدبخت ظالم اپنی آخرت نے برباد کر دیا پر صدیق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تے نہ ہی کچھ بگڑنا ہے. چاہے موسی سب غار سورے تے ڈنگے دنسے صدیق دی شان تے کوئی فرق نہیں ہوندا. چاہے اسلام آباد دنسے چاہے لاہور دے وچ کھڑو کے ڈنگ مارے موسی چاہے کراچی دے وچ ڈنگ مارے صدیق دی شان دے وچ کمی نہیں آ سکتی. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوان صدیق رب تے راضی ہے رب صدیق تے راضی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہ بنایا حضرت عباس نال میں حضرت پاک علی کی نال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اٹھے بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق ایک قدم پیچھے اللہ کے نبی ایک قدم آگے ہو کے بیٹھ گئے کیونکہ کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتے سن بیماری اتنا شدید تھی. اللہ کے نبی بیٹھ گئے. ابو بکر صدیق نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی. حضرت ابو بکر صدیق نے فاتحہ پڑھ لی تھی کیونکہ پہلا نماز نہیں تھی. اللہ کے نبی بعد چاہتے فاتحہ پڑھ لی تھی. اللہ کے نبی جو مصلی ہوتے آئے نے کہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق نے سورۃ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ شروع کر لی تھی. اللہ کے نبی نے پھر اتھوں شروع کیتا جتوں صدیق نے چھڑیا. اللہ کے نبی نے اتھوں شروع کیتا جتوں صدیق نے چھڑیا. حالانکہ اللہ کے نبی بعد جانے اللہ کے نبی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. اندے وچ بھی ایک مسئلہ ہے امت کو مسئلہ سمجھانا سی طریقہ سمجھانا سی. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی صرف نمونہ زندگی بن کے آئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دسن کے جینا کیویں اللہ کی دھرتی دے اوپر کیویں جینا ہے کیویں زندگی بسر کرنی ہے گزارنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تھی تے سورۃ اعلیٰ شروع کر دی تھی. اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھایا ہے. صدیق دے اوتے نبی نو اعتبار ہے صدیق دے اوتے اعتبار ہے تے امام تے اعتبار اعتماد کر کے پیچھے کھلونا چاہیے ہے. جیتا امام تے اعتبار تے اعتماد نہ ہوئے ہوتی پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا مینوں صدیق دے اوتے اعتماد تے اعتبار بھی ہے. صدیق نے سورۃ فاتحہ میرے کولوں پڑھی ہے تے پڑھی ہوئی سیدھی ہے تے صحیح پڑھی ہے. صدیق نے پڑھ لئی تے نماز بھی ہو گئی. اللہ کے نبی نے سورۃ اعلیٰ پڑھی. اللہ کے نبی نے مسئلہ سمجھایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی. امام نے پڑھ لئے تے پیچھے والے بھی ہو
کہ حضور نے مسئلہ سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے نہیں پڑھا، لیکن جماعت کے بچ جو آ رہے نے حضور نے مسئلہ سمجھایا ہے. لوگ آتے ہیں نا امام بھی کھڑا ہے وہ اپنی پیچھے شروع کر دیتے ہیں جی کہ امام دے اوپر انہوں نے اعتماد نہیں ہوتا، اعتبار نہیں ہوتا. جی اعتماد نہیں ہے تو بڑی نماز نہیں ہے. جی اعتماد ہے، محبوب نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ صدیق نے فاتحہ پڑھ لیے تو محبوب کی بھی ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو اعتماد کی وجہ سے صدیق اکبر پہ اللہ کے نبی نے سورۃ اعلیٰ پڑھی نماز مکمل. اور نماز کس طرح؟ صدیق اکبر ایک قدم پیچھے، حضور ایک قدم آگے، باقی صحابہ پیچھے صفاں بنی ہوئی. حضور کے پیچھے صدیق اکبر نے اور صدیق کے پیچھے ساری جماعت صحابہ دی ہے. اللہ کے نبی نماز صدیق نو پہ پڑھاتے ہیں، صدیق پوری امت نو پہ پڑھاتا ہے. اللہ کے نبی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخار کی وجہ پر بندے کو آواز بھی نہیں اونچی نکلتی. اللہ کے نبی آہستہ آندے کہ اللہ اکبر، پچھوں ابو بکر صدیق اونچی آواز دینا لاندے اللہ اکبر، یعنی کہ پچھلیاں نو پتہ چل جائے سمی اللہ لمن حمیدہ. اللہ کے نبی ایسا پڑھتے کیونکہ ایک بیٹھ کے پڑھا دیا سن، دوسرا مطلب ہے بیماری کی وجہ پر لوگ آواز بڑھتے ہوئے نکلتے کہ حضور دے نال یا ابو بکر صدیق نے صدیق نو سمجھتے امتی سی کوئی، کیونکہ صدیق ایک قدم نال میں موجود تے باقی صحابہ پیچھے نے. یعنی کہ میرے نبی صدیق نو پہ نماز پڑھاندے نے، صدیق صحابہ نو پہ پڑھاندے تے صحابہ دے وچ حضرت عباس بھی کھلوتے نے، پاک علی المرتضیٰ بھی کھلوتے نے، امام حسن تے حسین بھی کھلوتے نے، سارے نبوت دے خاندان کھلوتا ہے، صحابہ کھلوتے نے، نبی دا خاندان بھی راضی ہے، صدیق کی امامت تے پاک علی بھی راضی ہے، حضرت عباس بھی راضی نے. اج تک کوئی بدبخت آکے کہ اساں صدیق کی امامت نو نہیں مننا، واقعہ بدبخت ظالما نبی نے فرمایا صدیق دے اوتے اعتماد دے، صدیق دے اوتے اعتماد دے. فاتحہ صدیق نے پڑھی ہے، محبوب نے اگلی سورت پڑھ دیتی ہے، صدیق دے اعتماد دے. پیچھے حضرت عباس بھی نے، پاک علی نے بھی، ایک تے گواہ بنایا، دوجا انہاں نوں نماز دے وچ خود محبوب نے کھڑا لیا کہ پہلا حق صدیق اکبر دا ہے، پہلا حق صدیق اکبر دا ہے. بعد آنے نے 12 امام مکے پہلا کیڑا ہے جس پاک علی ہے، مکے پاک علی بھی ساڈا امام ہے تے پاک علی دا امام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے، یہ ہو گئے 13 ہو. جے ابو بکر صدیق نو امام نہیں منیا تے پھر علی پاک کیا نمازاں پیچھے جان گیا 2 سال دیا پاک علی دیا نمازاں میرے پیچھے جان گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر بن خطاب آئے، 10 سال پاک علی نے نمازاں پڑھا. کیا جڑا علی کا امام ہے انہوں امام نہیں منتے؟ اساں منتے ہیں. جڑا بھی محبوب دا محبدار ہے، محبوب دا اس کو پیار سینے دے وچ رکھ جاوے، ساڈا او امام ہے. جے سینے وچ حضور دا بغض یا صحابہ دا بغض، ساڈا او امام نہیں، ساڈا کوئی اندے نال تعلق ہی کوئی نہیں. بس کریں جے سینے وچ محبوب وسط صحابہ اور اہل بیت دا پیار ہے، وہ ساڈا امام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے، صحابہ صدیق نو نماز پڑھا رہے ہیں. محبوب عشاء دی نماز مکمل ہو، اللہ دے نبی حجرے مبارک کے اندر آئے. پھر دوسری نماز آئی صبح دی، جمعہ دا دن ہے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدید بخار ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر نو آگے نماز پڑھ. جمعہ والے دن صبح کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی. جدو نیت کر لے نماز پڑھا لیا نے، میرے نبی نے مسجد نبوی کے کول ہی حجرہ مبارک ہے پردہ ہٹایا کہ دیکھاں میں صدیق نو مصلی تے کھڑا کیتا ہے، صحابہ کی راضی ہے کہ نہیں. حضور نے دیکھا کہ دیکھا سے خاندان نبوت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوش ہو کے نماز صدیق کے پیچھے پہ پڑھ دے. میرے نبی
سے کھلوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میں یا اللہ راضی صدیق دی امامت تے بھی تے خاندان نبوت دے بھی کہ خاندان نبوت راضی ہو گیا صدیق دی امامت دے ہوتے. باپ علی راضی، حضرت عباس بھی راضی. اج کچھ لوگوں کو بھیڑ ہوئی کہ صدیق دے ایمان وچ شک سی، مکے بدبخت ظالماں دے صدیق دے ایمان وچ شک سی. پھر پاک علی نوں نہیں پتہ چلیا کہ صدیق دے ایمان وچ شک ہے. تو علی دے امام دے اوتے شک کیتے تیرے نقطے وچ شک ہے. صدیق دے امامت اور امان وچ کوئی شک نہیں. حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نے کھڑا کیا، مصلی رسول کا بارش پڑھا. باقی وقت دے اوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاد تے جاندے بعد اوقات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو فرماتے تھے اسی جہاد تے چلے آئے تے تسی پیچھے جڑا نا امامت کرے رکھو، نمازاں پڑھائی رکھو. تے اللہ دے نبی بھی موجود نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود پہ اجازت دیتے ہیں کہ ابو بکر کو آنکھوں کے نماز پڑھا. ایک دن یہ جو وقت آیا حضرت عبداللہ بن جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں کیا میرے نال دو چار اور بھی صحابہ سے نماز کا وقت ہو گیا. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی ضرورت واسطے کتے گئے ہوئے سن. نماز دے وقت تے نماز دے ٹائم نہیں سن. جا کے صحابہ نے عرض کی سونے نماز حضور نے فرمایا جاؤ کسی ماں کو پڑھا لا، کسی ماں کو امامت کروا لا. حضرت عبداللہ بن جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ ابو بکر نظر نہیں آیا. میں جا کے حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی کہ نماز پڑھو. حضرت عمر بن خطاب نے جب نماز کی انہوں کی آواز تھوڑی سی بلند سی، اونچی آواز سی. اللہ اکبر جب پڑھیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ یہ آواز عمر بن خطاب کی لگتی ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر نہیں ہے. صحابہ نے عرض کی کہ تو بیٹھے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر کو بلا کے لے. ایک صحابی چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن واسطے. جب بلا کے آیا ابو بکر جتوں تک نماز مکمل ہو چکی. حضور نے فرمایا ابو بکر صحابہ نے دوبارہ نماز پڑھی. کوئی حق نہیں ابو بکر صدیق قوم دے وچ موجود ہوے تے نبی دے مصلی تے کوئی کرو. حالانکہ عمر بن خطاب کوئی عام ہستی نہیں، عام شخصیت نہیں. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ربنا وبعث فیہم رسولا دعا کی تھی. اپنے کول کھڑو کہ یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے. میرے رب نے فرمایا کہ ابراہیم میرا گھر بنایا ہن منگ میں رب تینوں عطا کراں گا. رب العالمین نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کعبے دا بناوا پکڑ کے دعا پیار کرتے نے رب کولو پہ منگتے نے. مال و دولت نہیں منگی، اولاد نہیں منگی، لیکن ربنا وبعث فیہم رسولا ایسے الفاظ بولے نے رب نو اتنا پسند ہے. اللہ نے عرش تے قرآن بنایا ہے سونے محمد دے اتارے
نبی نے مسلح حضرت صدیق نو کھلاری آ رہی ہے. عمر نے نماز پڑھی. عمر کی عام شخصیت عام ہستی نہیں ہے. ایک دن عرض کرتے ہیں سونا میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانے کعبے کا طواف کراں عمرہ کر کے آواں اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آواں. میرے نبی نے فرمایا جا عمر زیارت کر کے آ. جدو خانے کعبے کے کول جا کے نا دعا کرے نا رب کو تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دے وچ شامل کرنا ہے. حالانکہ میرے نبی نو کیڑی لوڑ پائی ہے صحابی دے غلام دی دعا دی. نبی ہوندے ہی معصوم نے. میرے نبی نے کہاں فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جاوے کہ عمر دا کی شان اور مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اور ایک دوسرے نو جبلی نو امام نو مفتی اور قاری حضرات کو دعا دا اپنا نبی سے سننا تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ نو بھیجا کہ بریاں پر سفر کرنا صحابہ دی سنت ہے اور جو بھیجنا بھی نبی دی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے کرنے کو جاؤ. عمر بن خطاب اور پاک علی صحابی نے اور عام صحابی نہیں ہے جلیل القدر صحابی نے صحابی رسول نے وہ ایسے کرنے کو دعا کرانا واسطے بھیجا ہے. یہ دعا ایک دوسرے واسطے کرنا یا کروانا یہ نبیاں دی تے صحابہ دی بھی سنت ہے. حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آدھے وقت جو پاک علی کو امامت تک میں نال کھول رہی مجھے ہو کے رب دا شیر خدا ہوئے رب دا شیر ہوئے تے امامت صدیق ہو کے رہ جائے تے پاک علی خوش ہو کے پیچھے کھلوتے ہیں. امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ قدارت والے میرے نبی نے اور خلافت دے ہوتے بٹھان والے پاک علی اور مرتضیٰ نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کو سال فرما کے ذہن پردہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق کے دو لوگ آئے صحابہ آئے کہ امام بھی تسی ہو کہ خلیفہ بھی تسی بن جاؤ بادشاہ تسی بن جاؤ. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں انہیں جوگا نہیں ہوں کیونکہ بڑے حقوق ہو جانے میرے پہ حق آ جانے نے بڑے حق آ جانے نے میں کیویں صدیق اپنا پاند نہیں دے سکتا حساب نہیں دے سکتا تے پھر ایک امت دا لوگاں دا کیویں حساب دیواں گا. میں رب کو ڈرتا میں سارے صحابہ مختلف طریقے دے نال آئے. ابو بکر صدیق اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے. صحابہ نے سوچا یار باقی کوئی ایسا صحابی رسول نہیں جنہوں خلافت تے بٹھایا جاوے صدیق دے بغیر. یعنی کہ اگر امامت دا حق اللہ دے نبی نے صدیق نو دیتا ہے تے خلافت دا حق بھی صدیق دا حق. سارے صحابہ کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے کہ اسی پاک علی نو آکھیے تاکہ صدیق نبوت کا خاندان ہے پاک علی کی موڑ دے نہیں گئی. سارے صحابہ کے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک علی نے بول گئے کہ ابو بکر صدیق نو آنکھوں کی امامت کرواتے اپنے خلافت دے اوپر بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے جب پاک علی گئے نا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا. علی پاک فرماندے نے صدیق اسی تانوں خلافت دے اوپر بٹھانا چاہتے ہو. ابو بکر صدیق نے فرمایا تسی علی صاحب کو اقضاہم علیہ میرے رب نے فرمایا جڑا فیصلہ علی کر دے وہ حق ہوندا ہے اور سچ ہوندا ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی کا فیصلہ میں راضی نہیں کر سکتا میں منن نوں تیار ہوں. یعنی کہ فیصلہ پاک علی نے کیتا کہ خلافت دے اوپر ابو بکر صدیق بیٹھے. آج آپ نے خلافت کی کھول دی پھر کھجوراں دا 20 کھجوراں کھولیاں. صدیق نے تے سارا مال لٹا دیتا محبوب تے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا 20 کھجوراں کھولیاں 20 کھجوراں درخت کھولے 20 کھجوراں دے درخت. صدیق تے کائنات لٹا چکی ہے ساری جائیداد مال جان لٹا دیتا ہے تے سیدہ نو بھوک پئی سی 20 کھجوراں دے درختاں دی. سیدہ چاندی تے رب کائنات چاندی تے سونا بنا چھڑدا. اللہ دے نبی کو لوگ کہنے سونا تھوڑے کو نکرانی آئے نے لونڈی آئے نے ایک مینو لونڈی دے چھڑو تاکہ میں چکی پیس دیا تے میں بس میرے تھک جاندے نے تے نال چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں امام حسن نے حسین نے حضرت محسن نے حضرت زینب نے حضرت ام کلثوم نے تے حضرت رقیہ نے میری بیٹیاں نے یعنی کہ 6 بچے نے میرے. تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے پھر اللہ کی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ
نکرانی لانگے نہیں 33 باری سبحان اللہ پڑھیا کر ہر نماز تو بعد 33 باری الحمدللہ پڑھ لیا کر تے 34 باری اللہ اکبر پڑھ لیا کر ہر نماز تو بعد میرا رب خود مدد فرمائے گا تیرے کماں دے وچ جے کام وچ رب مدد کر دے انہوں قاضی تھکاوٹ نہیں ان تسبیح فاطمہ دے تیری نماز تو بعد 33 باری سبحان اللہ الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو دی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی ابا حضور یہ صرف میرے واسطے ہے یا پوری امت واسطے جیڑا بھی پڑھے گا اندے نال اللہ دی مدد ہو جائے گی میرے نبی فرمائے جیڑا بھی پڑھے گا ہر نماز کے بعد اللہ دی مدد اندے نال ہو جائے گی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نکرانی لین واسطے گئی میرے نبی انہاں نو رب دا نام سکھا چھڈیا کہ کیا وہ فکیاں سان بھی کھجوراں دے درختاں دیا مانا رب بڑو منگ دیا تے رب سونا تے چاندی کائنات دے ایک پہاڑ سارے سونا تے چاندی بنا چھڑدا جنہاں دے بچیاں واسطے عید دے سوٹ جوڑے جنت دے چواں میں ان کمی دے کیڑی شاید حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عید کا وقت آ گیا عید کا دن آیا تے کپڑے نہیں سن حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے نے کہ اماں سانو بھی کپڑے چاہیے ہیں سارے دے ورنے نہیں ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ جاؤ بیٹا اپنے نانے کو لے کے آؤ نانے کو لوگے اللہ نے نانے کو لوگے اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل اے سوٹ دو رکھے ہوئے نے ایک امام حسن واسطے رکھیا ہے ایک حسین واسطے رکھیا ہوا ہے جا دے کے آ جدو سوٹ پہن کے عید کی نماز پڑھنے واسطے گئے سارے صحابہ حیران ہو گئے بچے حیران ہو گئے کہ ان کے کسے دے سوٹ نہیں نالے خوشبو بکری سوٹ بکرے حسن بکرا کام تے نہیں تھی جنت جو ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں مینوں رب دی عزت دی قسم ہے جدو دے سوٹ آئے نا جی میں امام حسن تے حسین بڑے ہو گئے نے بڑے ہوندے گئے نے تے سوٹ بھی بڑے ہوندے فرماتے ہیں مینوں کبھی دھونا نہیں پیا میں بعد کپڑے میلے ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں مینوں دھونا نہیں پیا اے اپنے آپ صاف ہوندے گئے نے نالے خوشبو وچ اضافہ ہوندا کہ روز دے روز جنت دے لباس جنہاں واسطے لباس جنت دے آئے انہاں نوں بھی کھجوراں دے درختاں دی پک پائے گئی ایک سوچن دی گل ہے نا کہ ابو بکر صدیق تے اور بڑا تجارتی پیسے اور مالدار آدمی سن جدو دنیا تو جان لگے تے کفن بھی پرانا لے کے گئے کفن بھی نواں نہیں کفن دے کے پیسے نہیں تے ابو بکر صدیق میں نبی دی بیٹی دا مال کھا گیا یہ صرف لوگوں کے ذہن میں شک کے صدیق دی عظمت شان میں شک نہیں حضرات محترم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مختلف طریقے کے نال من سنیا گلاں لوکی کرتے ہیں ہے نے بس وقت ظالم انسان کوئی پاک علی حق ہی پھر نبوت کا خاندان ہی مانتے اللہ کے نبی خود پہ کھلاتے ہیں حضرت عباس بھی گواہ نے پاک علی بھی گواہ نے تے اردو نہیں کہہ سکتے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا آقا لیکن اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرے نبی نے فرمایا جب تک رب نہ بلواوے نبی اپنی مرضی نال نہیں بولتا اللہ کے نبی بولے کرو ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر نو اکھا نماز پڑھنا پڑتا اللہ کا حکم فرمایا حضور نے فرمایا کہ آقا اپنے اپنے گھراں دے باریاں تے دروازے مسجد نبوی دے رکھے ہوئے نے نا اس سائیڈ تو جڑے مسجد نبوی دے دروازے نے انہاں نوں اندر کھلی رکھا دو صرف ابو بکر صدیق دے سامنے جڑا دروازہ ہے انہاں کھلا رہنا تاکہ ابو بکر آوے بھی صحیح تے جاوے بھی حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر والے سائیڈ والا مسجد نبوی دا دروازہ بھی کھلا رکھا باقی سارے صحابہ دے دروازے بھی بند کروا چکے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پہ ان
انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت ابو بکر صدیق کے علم دل تے گفتگو ہوئے گی، کیونکہ عام طور تے بھی 4 علماء کھلوتے ہوئے جہاں عام بندے کھلوتے ہوئے آندے نے جڑا زیادہ پڑھیا ہوا ہے نا انہوں آکو یا نماز پڑھا دے گا، انجی گل ہے نا، ہر بندہ اس طرح کرتا ہے کہ یار تسی پڑھے ہوئے ہو لہذا تسی نماز پڑھا دو سانو، نماز وقت ہو جائے کتے اسی چلو الا لائی تھی پڑھنی ہوتی، جنہاں نے بھی پڑھنی ہوتی ہے وہ بہتر ہے کہ جڑا مطلب زیادہ پڑھیا ہوا ہے سمجھدار ہو انہوں نے یار تم نماز پڑھا دے تے ابو بکر صدیق کے علم دا مقابلہ کوئی صحابی بھی نہیں کر سکتا۔ سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ فتح اتری مکہ پاک دے وچ سارے صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ دی مدد بھی آ گئی، اللہ دی مدد آ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ گئے، سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق اللہ دی مدد آئی ہے، اللہ دی صورت ہے، اللہ نے قرآن میں کیا ہے، سارے صحابہ راضی نے خوش ہوئے نے، تسی رو نہیں ہو، تسی رون لگ پے ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا صحابہ تھانوں نہیں پتہ، تھانوں نہیں پتہ، میرے نبی کو لوگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ راضی نے، ابو بکر صدیق نے رون نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جو صدیق جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، صدیق نو پتہ ہے تسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ نے فرمایا سنیا اللہ دی تسبیح بیان کرو، میرے جان کا وقت آ گیا، صدیق نو پتہ چل گیا۔ قرآن صرف سمجھا تے ابو بکر صدیق نے سمجھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، صحابہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے خود فرمایا ہوا کہ صحابہ کانوں تے پتہ چلے کہ اللہ نے مدد آئی تے تسبیح بیان کرو، صدیق سمجھ بھی آوے جدو اللہ نے فرما دیتا ہے سونیا محبوبہ اللہ دی مدد بھی آ گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، اور محبوب دے جان کا وقت آ گیا۔ ابو بکر صدیق کہاں پھر روندے تھے کہ محبوب کو جدائی کیویں برداشت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صدیق اکبر نے نبی دے یار نے مانا جیٹا بھی وفادار یار ہوئے، جبرائیل امیر کے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے معراج والی رات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فال برابر بھی میں اتنے ہوا تے میرے فال جل جان گے، مانا کاش ابو بکر صدیق ہوندا کہ محبوب میرا جسم جلدا ہے جل جاوے پر محبوب نو کلیاں چھڈ کے نہیں جانا۔ دیکھو کافر پیچھے نے، دشمن پیچھے نے، جڑا مرضی یار ہوئے اندے دشمن لگے ہوئے، کسے سجن دا بیٹی دا جا کے دروازہ کھٹکاوے آندا یار تو تے مرنا ہے میں بھی نہ نہیں مارنا ہی، جا مہربانی کر کے ہو جگہ تے جا چھوڑ، پیچھوں تیرے بھی سارے دشمن آن لگے نے تے مینوں بھی نال ہی مروانا ہے، میرے نکے نکے بچے نے، ہر بندہ یہ جواب دیندا ہے۔ ابو بکر صدیق کے دروازے تے میرے نبی گئے، فرمایا صدیق پیچھے کفار نے، صدیق اکبر نے کہ سونیا میں جو ہوں، سونیا میں جو نال، ابو بکر صدیق پھر ہوئے کبھی سجے کبھی کھبے کدے اگے کبھی پیچھے، حضور نے فرمایا صدیق کی کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجی سائڈ تے ہونا، میرے خیال آتا ہے کہ کھبی سائڈ تے دشمن آ کے محبوب نو تکلیف نہ دے دے، میں اندر تکلیف پہلا صدیق نو دے دے، جان پہلا صدیق حاضر کرے گا پھر نبی تک پہنچے گا، جنی دیر تک صدیق اکبر ہے میرے محبوب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صرف صدیق اکبر نہیں، ایویں نے میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ میں سارے صحابہ کا احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، پر صدیق کا احسان کا بدلہ میرا رب ہی دے گا۔ محبوب ہو گئے احسان کا بدلہ، میرے نبی نے فرمایا سارے صحابہ کا مال پرایا کر کے میں محمد خرچ کرتا ہوں، صدیق کا مال میں محمد اپنا سمجھ کے خرچ کر سکتا ہوں۔ قربان جاؤں جماعت صدیق دا ہوئے نبی اپنا مال بھی سمجھتا ہے، اپنا مال بھی سمجھتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اما ام المومنین حضرت اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان دنیا سے جب وصال فرمایا، اللہ کے نبی بہت پریشان ہوا کہ میں لوگ تشدد کرتے ہیں،
ظلم کرتے ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مینوں سہارا دیندے سن آسرا دیندے سن مینوں پٹی کر دیا سن لیکن دنیا تو چلے گئے نے ایک ساتھی ہوندا ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی دیکھ کے ابو بکر صدیق دے کول 7 سال دی بیٹی سی حضرت اما عائشہ سونیا میں چاہتا میری بیٹی کو اپنے نکاح چ لے آؤ 7 سال دی بچی لیکن میں محبوب کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا 7 سال دی بچی ہے اپنے گھر لے آؤ اللہ نے پھر انتخاب کیا محبوبہ ہے ہی عورت اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا جا میرے محبوب کو تصویر دکھا کے اما عائشہ صدیقہ کی میرے نبی فرماتے ہیں صدیق آج 3 دن ہو گئے ہیں یہی تصویر جبرائیل روزانہ دکھا کے جاتا ہے روزانہ دکھا کے جاتا ہے سونیا تہاڈا نکاح رب نے اما عائشہ نال کر چھڈیا صدیق دی رضا تے صدیق جیویں بھی راضی ہوے گا محبوب بھی راضی ہے تے رب بھی راضی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ پریشانی غم دیکھ کے صدیق اکبر کو برداشت نہیں ہوتا جدو مسلمان تقریباً 40-41 کی تعداد سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کعبے میں شریف ہیں تے کافر لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی پتھر مارتا ہے کوئی ریت کا ٹوک چھٹتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مینوں مارو میرے محبوب کو چھڑا آج ہے کوئی ایڈا ایڈا وفادار کوئی یار ہے ابو بکر صدیق ہو گئے ادھی رات میں حضور آئے غار سور دے وچ جو گئے نا پرانی غار سی 7 میل دا سفر 7 میل کا جب 3 میل کا سفر کر کے گئے اونچائی دے اوپر ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے پرانی غار ہے اپنے چادر مبارک دستار اتار کے لیرا کیتے اندے سوراخ بند کیتے پھر وہ چادر مک گئی اپنا ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں محبوب کو دیکھا دن نے دوپہر اللہ کے نبی سورج بل کے تکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تے نہیں تک سکتے تو تسی اتنی دیر تک جا رہے ہو حضور فرمایا اے میرے نور ہی تو پیدا ہویا تے مینوں کوئی مشکل نہیں ہے عام بندے میں مشکل ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکتے کیوں پہ ہو میرے نبی نے فرمایا اس سورج دے درمیان دے وچ میرے ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہوا اما عائشہ فرماتے ہیں محبوب سورج کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے محبوب سورج کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے اما عائشہ نے عرض کی سونے سورج کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے تے نبی مسکرا ہے جنت نو جوانی مل جاتی ہے قربان جاوی جنت تے ہورا بھی عرض کر دیا نے رب العالمین آج تیری جنت دے وچ مہک خوشبو زیادہ ہوئی روشنی زیادہ ہوئی میرا رب فرماتا ہے ہاں خوشبو تے روشنی زیادہ ہوئی ہے میرا محبوب اج مسکرا پیا اج محبوب مسکرا پیا جدو محبوب مسکراوے جنت میں جوانی بن جاوے میرے نبی سورج ول دیکھ کے نہ مسکرا رہی ہے اما عائشہ نے عرض کی سونیا سورج ول دیکھ کے تو مسکرائی جا رہے ہو میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ اس سورج کے وچکار سے وچ میرے ابو بکر کا نام لکھیا ہوا ہے میں تو مسکرا رہی ہوں اے سورج پھر دوپہر دا 12 بجے دا وقت ہوندا ہے جدوں خانے کعبے سے اتوں ہوندا ہے خانہ کعبہ عرض کردا ہے اے سورج تینو اس صدیق دا واسطہ ہی عقیدت تو اس صدیق دا واسطہ جنوں خدا دی قدرت دے خدا دے سورج دے وچ صدیق دا واسطہ ملے تے سورج بھی اگے ٹر پوے او کیڑی کوئی شان مقام والا صدیق قربان جاوی صدیق دی شان تو صدیق دی امامت اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مصلی رسول کے کلام کے گئے خود مصلی دے کے گئے کوئی انکار کرتا ہے اوندا ذہن وچ انکار ہے اندے ذہن وچ دماغ وچ شک ہے صدیق دی امامت وچ شک کوئی نہیں صدیق دی ایمان وچ شک کوئی نہیں صدیق دی یاری وچ شک کوئی نہیں صدیق دی صحابیت وچ شک کوئی نہیں اگر شک کے بعد وقت ظالم دے نطفے وچ شک ہے اللہ رب العزت سانو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار محبت اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.